حضرت ہمارے حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، یہ میں نے حضرت کی زبان سے خود سامنے بیٹھ کے سنا، اور یہ اس وقت کی بات جب میں حضرت سے بیعت ہوا۔ ابھی حضرت کا کراچی والا مدرسہ اشرف المدارس مزیر تعمیر تھا، تو مدرسے کو دیکھنے کے لیے حضرت تشریف لے گئے۔ ہم چھت کے اوپر تھے، تو جیسے کراچی کی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بہترین ہوائیں چل رہی تھی۔ چھت سے نیچے آئے اور مسجد میں بیٹھے، تو وہاں میں نے حضرت سے بیعت کی درخواست کی، تو انہوں نے بڑی شفقت سے بیعت فرمایا۔ اب آگے دیوار تھی اور ہوا نہیں آ رہی تھی، چھت کے اوپر تھے تو ٹھنڈی ہوائیں کراچی کی، اور جب نیچے مسجد کے اندر بیٹھے، چونکہ آگے دیوار تھی جدھر سے ہوا آتی ہے سمندر کی جانب، تو ہوا نہیں آ رہی۔ حضرت فرمانے لگے کہ دیکھو چھت پہ ہوا آ رہی تھی اور نیچے ہوا نہیں آ رہی، کیوں؟ یہ راستے میں دیوار آ گئی، اس دیوار نے ٹھنڈی ہوا سے محروم کر دیا۔ فرمایا اسی طرح شیخ اور مرشد کے فیض سے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے، ہم گناہ کی دیوار سامنے کھڑی کر کے اس فیض کو بند کر دیتے، اور قصور پھر شیخ کا ہوتا ہے، پھر مرشد کا قصور ہوتا ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ 10 سال بیعت کو کہ ہمیں فائدہ نہیں ہوا، 20 سال بیعت کو کہ فائدہ نہیں ہوا، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرمائے۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ جب آدمی بیعت کر لے تو بس یوں سمجھو کہ جیسے کسی بیوی کا شوہر سے نکاح ہوتا۔ پھر حضرت فرمایا کرتے تھے اس بیوی کو پورا یقین ہے مجھے اولاد جب بھی ملے گی میرے شوہر سے ملے گی، کسی اور جگہ سے نہیں ملے گی۔ مرید کو یقین ہونا چاہیے مجھے فیض جب بھی ملے گا میرے شیخ سے ملے گا، اور پھر عقیدت ہو اور اس کے بعد بات کو ماننا ہو، ہدایات پہ عمل کرنا ہو۔ آپ دیکھیں زندگی کیسے بدلتی۔ ہمارے حضرت تو عجیب جملہ فرماتے ہیں، حضرت کا جملہ نہیں تھا، حکیم الامت حضرت تھانوی کا جملہ۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے، اگر میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی جو میرے شیخ ہیں، میں ان کی مجلس میں بیٹھا ہوں اور ساتھ حضرت جنید بغدادی آ جائیں، حسن بصری آ جائیں، اور مجھے کوئی شخص کے جنید بغدادی آ گئے ہیں، میں آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گا۔ جنید بغدادی بہت بڑے ہیں لیکن مجھے فیض حضرت حاجی صاحب سے ملا ہے، میری زندگی حاجی صاحب سے تبدیل ہوئی ہے۔ جب تک یہ ذہن بندے کا شیخ کے بارے میں نہیں بنتا تب تک بندے کو استفادہ نہیں ہوتا، اس کو فائدہ نہیں ہو سکتا، یہ بالکل طے شدہ بات ہے۔ میں ابھی اس سفر میں تھا تو ایک دوست تھے، میں شہر کا نام نہیں لیتا، یہ بیان ان تک جائے گا تو ساتھ کے دوست کہیں گے بیان تیرے بارے میں۔ مجھے ان نے میرا خیر بیان تو نہیں تھا، ان کے علاقے میں سفر تھا اور بیانات تھے، ان کے ہاں بیان نہیں تھا، تو مجھ سے پوچھے بغیر اس نے اپنی مسجد میں کہہ دیا جی صبح مولانا صاحب آئیں کہ میری بات ہوگی۔ مشورہ چل رہا تھا، فائنل نہیں تھا، صبح درس کا اعلان کر دیا۔ اب رات میں 1:45 بج گئے، میں نے کہا اس نے اعلان کیا ہے اس کی عزت رکھ لو، میں چلا گیا۔ تو میں نے کہا یار آپ نے بغیر پوچھے کیوں طے کیا؟ 1:45 بج گئے ہیں، صبح میرا آگے 4 گھنٹے کا سفر ہے، میں ایسے موقع پر فجر جلدی پڑھ کے سو جاتا ہوں اور پھر 2 گھنٹے آرام کے بعد آگے سفر کرتا ہوں، تو آپ نے رکھ لیا، میں آپ کی عزت رکھنے کے لیے آ گیا ہوں۔ مجھے اس نے کہا آپ کی بہت مہربانی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ میں نے کہا دیکھو یہ جھوٹ نہ بولو کہ آپ کو مجھ سے محبت ہے، یہ نہ بولو۔ نہیں میں نے کہا میں کہہ تو یہ نہ بولو، مت کہو مجھے آپ سے محبت ہے، بس آپ نے بیان رکھ لیا اور میں آ گیا۔ مجھے کہتا نہیں سچی بات ہے مجھے آپ سے۔ میں نے کہا قسم نہیں اٹھانا، آپ آنے سے ہو جائیں گے۔ مجھے کہتا نہیں کیوں؟ میں نے کہا آپ کبھی رائے ونڈ گئے ہیں؟ کہا جی سال میں 4 بار جاتا ہوں۔ میں نے کہا میرے بار کتنی بار آئے ہو؟ کیا زندگی میں 1 بار بھی نہیں آئے۔ میں نے کہا دیکھو تم نے جھوٹ بولا نا، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہوتی تو تم رائے ونڈ آتے ہو، اور تمہارے گھر سے رائے ونڈ کا اگر تم ٹرین کے اوپر آؤ نا تو یہ کم از کم تمہارا 14 گھنٹے کا سفر ہے، اور آگے سرگودا 2 گھنٹے کا ہے۔ مجھ سے محبت ہو تو میرے پاس آتے نا، مجھ سے محبت تمہیں نہیں ہے، تم نے میرے بیان کا اعلان اس لیے کیا ہے کہ لوگوں کا یہ ذہن بنے کہ اس کا مولانا گھومن صاحب سے بہت اچھا تعلق ہے۔ تم نے اپنی شخصیت بنانے کے لیے میرا بیان رکھایا ہے، مجھ سے محبت کی وجہ سے نہیں کرایا۔ اگر محبت ہوتا تو پہلے مجھ سے پوچھتا کہ آپ کی راحت کس میں ہے، میں بتاتا میری راحت کس میں ہے۔ تو انہوں نے میری راحت کا بھی خیال نہیں کیا، میرے پاس کبھی آیا بھی نہیں ہے، اور بیان میرا رکھوا لیا، بس میں تیری عزت کے لیے آ گیا ہوں۔ اور میں نے کہا میں کسی پر تنقید نہیں کرتا، میرا بیٹا جو جہاں تو 4 بار سال میں جاتا ہے نا، کبھی یوں بیان ان میں سے کسی کا رکھنا، پھر کوئی تیرے گھر آئے تو مجھے فون کرنا کہ استاد جی فلاں بزرگ آ گئے، کوئی تیرے پاس یوں نہیں آئے گا۔ میں نے تو تیری رعایت کی ہے کہ مناسب نہیں ہے، چلو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر یہ درمیان میں بات ہے،
اللہ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خیر جو مضمون سمجھانا چاہ رہا ہوں، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے وقت میں زیادہ بات کروں، بجائے اس کے کہ زیادہ وقت میں تھوڑی باتیں کریں، تھوڑے وقت میں زیادہ بات کریں اور سمجھا لیں بس، اور ایسی بات ایک آدھ پلے باندھ لو بس۔ وہ کیا؟ اللہ رب العزت اعمال کی توفیق عطا فرماتے ہیں طالب کو۔ طلب ہوگی عمل کی توفیق ملے گی، طلب نہیں ہوگی عمل کی توفیق نہیں ملے گی، یہ اللہ کا عام قانون ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ اپنے فضل سے بغیر طلب کے بھی عطا فرما دیتے۔ اللہ ہم سب کے اندر طلب پیدا فرما دے۔ ایک تو طالب بن کر آئیں، طالب بن کر بیٹھیں، طالب بن کر بات سنا کریں، اس کا ہمیشہ ذہن رکھیں، ہمیشہ۔ نمبر 2، میں نے کہا شیخ سے بندے کو فائدہ تب ہوتا ہے جب اپنے شیخ سے بندے کو عقیدت ہو، اور یہ ذہن میں ہو کہ میرے شیخ سے مجھے فائدہ ہوگا، مجھے فیض یہیں سے ملنا ہے، مجھے دائیں بائیں نہیں جانا پڑے گا۔ اور میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے آپ کو کم ہے، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ بحمد اللہ تعالیٰ آپ ایسے مرکز، ایسی خانقاہ میں آتے ہیں جہاں آپ کی علمی، اصلاحی اور نظریاتی ساری ضرورتیں بڑے آرام سے ایک جگہ پہ پوری ہوتی ہیں۔ ایک جگہ پر یہ ساری ضرورتیں بہت کم جگہوں پہ پوری ہوتی ہیں۔ آپ کو عقیدہ بھی ملے، آپ کو مسائل بھی ملیں اور تزکیہ بھی ہو ایک ہی جگہ پر، یہ بہت کم جگہ ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے آپ کو جگہ عطا فرمائی ہے۔ کسی شیخ سے آپ کا بیعت ہو، میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس سے بھی تعلق ہو، ایک تو اپنے شیخ سے عقیدت کا بہت زیادہ خیال کریں۔ نمبر 3، جب شیخ سے عقیدت ہو تو پھر اتباع کریں، آپ نے شیخ سے پوچھیں اور اس کے مطابق عمل کریں۔ اگر عمل نہیں کرنا تو بلا وجہ بات پوچھا نہ کریں۔ ہم احوال بتاتے بھی ہیں، بات پوچھتے بھی ہیں، پھر اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اچھا پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ پوچھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب آپ کا تعلق ایک شیخ سے بیعت کا ہے تو آپ اس کی بات مانیں۔ اگر آپ کے گھر کا مسئلہ ہے تو نہ بتائیں، اگر بتانا ہے تو اس کی بات پر عمل کر لیں۔ اس کا کتنا فائدہ ہوتا ہے؟ ہم بتاتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، رائے اپنی، مزاج اپنا، فیصلہ اپنا، بس یہ چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ جو ہم چاہتے ہیں ان کی زبان سے نکلے، جو ہماری رائے ہے ان کی زبان سے نکلے۔ مجھ سے کئی ساتھی آتے ہیں اور میں پھر اپنی زندگی بتاتا ہوں، بھی میری زندگی دیکھ لو، میری زندگی دیکھ لو، میری زندگی دیکھ لو۔ ہمارے مولانا صاحب ادھر ہی ہیں، آئے ہوئے ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت بھی ہے۔ تو وہ اپنے گھر کے مسئلے کے لیے آئے تھے کہ مولانا صاحب ہمارا زمین کا تنازع ہے، خاندان کا، اور ہماری یہ ٹینشن ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جو آپ کے خاندان کا ہے یہ میرا بھی تھا، آپ میری بھی دیکھ لو، آپ کو کبھی الجھن دوبارہ نہیں ہوگی۔ بس آپ نے کتنی قربانی دی ہے اور میں نے کتنی دی ہے، اب دونوں کا تقابل کر لو تو دیکھ لو مجھے اللہ نے دیا ہے، اللہ آپ کو اس سے بڑھ کے عطا فرما دے گا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا